السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 100 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا، اور جس وقت بدلنا بدل دیتے ہیں ہم آیتاً کسی حکم کو، آیت کے معنی نشانی، نصیحت، حکم، مکانہ جگہ، آیتن کسی حکم کے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ہم پہلا حکم جو ہے اس کے بعد ہم نیا حکم لے آتے ہیں تو واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، ینزل، وہ اتارتا ہے۔ اللہ اس کی حکمت کو بہتر جانتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے اس نے ختم کر کے، منسوخ کر کے دوسرا حکم کیوں نازل کیا۔ مثلا شروع میں تھا کہ اگر کوئی عورت جو ہے اس کا خامند، وہ بیوہ بن جاتی ہے، خامند فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو 1 سال تک جو ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اس کو گھر میں رکھا جائے، اس کو خرچہ دیا جائے اور اس کے بعد اس کو جانے دیا جائے۔ لیکن بعد میں جب وراثت کا آیتیں نازل ہوئی ہیں سورہ نساء یا آگے پیچھے، تو پھر اس کو جو ہے وراثت میں حصہ مل گیا، مکان میں، زمین میں، پلاٹ میں، پیسوں میں، جانور میں اس کا حصہ بن گیا۔ اب اس سال تک نہیں اس کو خرچ دینا، بلکہ ہمیشہ کے لیے جو اس کا اللہ نے حصہ مقرر کر دیا ہے اس کو جو ہے اس کو ملے گا، ساری کی ساری پراپرٹی میں سے اس کو، اگر وہ اس خامند کے بچوں والی ہے تو 8واں حصہ، اور اگر بغیر بچوں کے ہے تو اس کو جو ہے اپنا 4تھا حصہ ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی وضاحت کر دی، ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بھی حکم کو اس کی جگہ بدل کر ہم اس کی جگہ کوئی نیا حکم لے آتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ پتہ ہے اس کے بارے میں جو وہ اتارتا ہے۔ اللہ کو بڑی حکمت ہے، اس کی دانائی ہے، وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ پہلا حکم جو ہے وہ اب جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل عمل نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو پہلے کو منسوخ کر کے دوسرا لے آتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت سی مثالیں ہیں کہ پہلے جو ہے اللہ نے منع کیا تھا کہ رمضان کی راتوں میں میاں بیوی جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے، لیکن جب قرآن کہتا ہے صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے شفقت فرما کر، مہربانی فرما کر ان کو دن کے وقت، روزے وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جب دیکھا کہ وہ غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دے دی کہ رات کو جو ہے میاں بیوی رمضان کی راتوں میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح اور بھی قرآن پاک میں جو ہے مثالیں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی حکم کی جگہ کوئی نیا حکم لے آتا ہے اور پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے تو اس کے جو ہے اس کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، وہ لوگوں کے لیے کوئی اس میں برائی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی اچھائی ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے جیسے کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ قالو، کہا ان کافروں نے، انما، بے شک، انت، تو اے پیغمبر، مفتر، مسئلے گھڑنے والا ہے۔ افتراء کے معنی ہوتا ہے جھوٹ، تو جھوٹ گھڑنا۔ تو جب یہ ایسے قرآن پاک میں یہ ایسے حکم آئے کہ پہلا حکم منسوخ کر کے دوسرا حکم لاگو کر دیا تو کافر کہتے ہیں یہ جی اپنے آپ ہی مسئلے بنا دیتے ہیں، اپنے پہلے پیغمبر جو ہے پیغمبر پر الزام دیتے ہیں، نبی علیہ السلام پر، کہ یہ جو خود ہی مسئلے گھڑتا ہے اور پہلے مسئلے جو ہے خود ہی چھوڑ کر جو ہے نئے مسئلے گھڑ لیتا ہے، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ اکثر ہم زیادہ لوگ ان کے لا یعلمون، نہیں علم رکھتے۔
ان حکموں کی جو اللہ تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں، ان کی حکمت کو جو ہے لوگ نہیں سمجھتے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ مثلا کتنے سال جو ہے، کتنا عرصہ جو ہے وہ شراب اور جوا جو ہے وہ چلتا رہا، اللہ تعالیٰ قرآن میں جو ہے اس کے نقصانات بیان کرتے رہے کہ ان کا جو ہے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ برا کام ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اس طرح جب ذہن جو تھے لوگوں کے وہ سیٹ ہو گئے کہ جوا اور جو ہے شراب جو ہے یہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت سی برائیاں ہیں، اچھائی کوئی نہیں ہے، اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے پھر جب ذہنوں نے قبول کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شراب کو اور جوئے کو ایک دم حرام کر دیا۔ تو یہ ہے حکمت جو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثر ہم لا یعلمون، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جاہل ہے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل اتارا ہے ہو اس قرآن کو روح القدس نے۔ روح جو ہے، روح القدس، یہ جو ہے دونوں اسم مل کر اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ پہلا اسم بغیر الف لام کے، دوسرا اسم جو ہے وہ الف لام والا ہو یا بغیر الف لام کے ہو تو مرکب اضافی بنتا ہے۔ تو اس میں جو ہے پہلے اسم کی نسبت کی گئی ہے القدس دوسرے اسم کے ساتھ۔ تو روح کے معنی جو ہے آگے ہم اگلی سورت جو آ رہی ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ روح کے معنی ہے اللہ کا حکم۔ یسألونک، وہ لوگ سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الروح، روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ تو یہ روح کے معنی حکم، القدس کے معنی حقیقی پاکیزہ ذات یعنی اللہ کا۔ روح القدس کے معنی ہے اللہ جو پاکیزہ ہے، حقیقی پاکیزہ ہے، اس کا حکم۔ تو اللہ کا حکم کون ہے؟ یہ لقب ہے دو اسموں سے مرکب اضافی سے جبریل علیہ السلام کا۔ روح القدس پاکیزہ ذات کی کا حکم، جبریل علیہ السلام سراپا حکم ہے، جسے ہم کہتے ہیں جسٹس۔ جسٹس کے معنی ہوتا ہے انصاف، ہم بندے کو کہہ رہے ہیں جسٹس، حالانکہ جسٹس کا معنی ہے انصاف۔ تو بندے کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اس کو یہ لقب دیا گیا ہے کہ وہ سراپا انصاف ہے۔ بے شک وہ انصاف نہ کرے، لیکن شیطانی آئین جو ہے، کافروں کا فتنہ جو ہے، وہ اس نے جو ہے اس کو لقب دے دیا ہے کہ یہ بے شک انصاف نہ کرے، اور بالکل نہیں کرتے۔ جس آئین جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے فتنہ قرار دیا ہے، اس فتنے کے ذریعے نہ انصاف مل سکتا ہے، نہ امن سلامتی مل سکتی ہے، نہ کوئی خیر مل سکتی ہے۔ جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ فتنہ ہے، اب ہمیں اللہ کی بات پر کوئی اعتبار نہیں ہے، نہ ہمارے جعلی علماء کو، نہ مفتیوں کو کوئی اعتبار نہیں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن پاک کی کسی بھی بات کا۔ تو یہ روح القدس کے معنی ہے القدس، اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کا صفاتی ناموں میں سے نام ہے، حقیقی پاکیزہ ذات کا حکم۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے اسے سراپا حکم ہے، ان کی بات جو ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، نہ نبی کچھ کہتے ہیں، نہ جبریل علیہ السلام کچھ کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا فرمان جو ہے وہ جبریل علیہ السلام جو دے کر بھیجتے ہیں وہ سراپا حکم ہوتے ہیں۔ تو روح القدس یہ لقب ہے جبریل علیہ السلام کا۔ فرمایا کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزل اتارا ہے ہو اس قرآن کو روح القدس پاکیزہ ذات کے حکم نے۔ جبریل علیہ السلام سراپا حکم ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے جسٹس، کہ سر سے پاؤں تک جو ہے وہ انصاف کرنے والا، بے شک وہ حرام خور ہو، وہ مجرموں کے ساتھ ملا ہو، وہ حرام کھا رہا ہو، وہ کافروں کے فتنے کو چلا رہا ہو۔ کافروں کے فتنے سے جو ہے عدل و انصاف کہاں سے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا، اس کی یہ تاثیر ہی نہیں ہے۔ یہ تاثیر آسمانی آئین قرآن پاک کی ہے
کہ یہ لوگوں کو انصاف بھی دیتا ہے، لوگوں کو امن و سکون بھی دیتا ہے۔ یہ صفات قرآن کی ہیں۔ کافروں کا فتنہ جو ہے، کافروں کا آئین جو ہے 1973 کا جو جعلی علماء اور مفتیوں نے پاس کروایا تھا، وہ جو ہے جس کو اللہ فتنہ کہہ رہا ہے، وہ اس کے اندر کوئی خیر کوئی بھلائی ہو نہیں سکتی۔ اب اگر جو ہے یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، اللہ ان سے بدلہ لے گا کہ تم نے میری مخلوق پر جو ہے کافروں کا فتنہ تم نے کیوں مسلط کیا ہوا تھا۔ جب میرے نبی نے آسمانی میرا دین جو ہے نافذ کیا تھا جزیرۃ العرب میں، تو تم نے کیوں نہیں اپنے ملک میں جو ہے اللہ کا آسمانی دین نافذ کیا؟ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ نہیں بچ سکیں گے، یہ سب کو جانتے ہیں، اور یہ جان بوجھ کر جو ہے ہر مہینے لاکھوں روپے جو ہے یہ کماتے ہیں قوم کے، جو بالکل حرام ہیں، 100% حرام ہیں۔ تو فرمایا کہ کل کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نزلہ اتارا ہے اس قرآن کو روح القدس، روح القدس نے، یعنی حقیقی پاکیزہ ذات کے روح کے معنی حکم نے، یہ لقب ہے ان کا جبریل علیہ السلام کا، بر رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، یہ ثبت تاکہ وہ ثابت رکھے اللہ زینہ ان لوگوں کو آمن ہو جو ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک کو اس لیے اتارا ہے کہ ایمان والے جو ہے اپنے ایمان اور اپنی نیکیوں میں ثابت قدم رہیں، نہ وہ جو ہے دنیا کے مال کی خاطر اپنا جو ہے ایمان برباد کریں، نہ نیک عمل کو برباد کریں دنیا کی خاطر، جس طرح یہ جعلی علماء اور مفتی جو ہے برباد کر رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس ایمان ہے اللہ کے قرآن پر، نہ اللہ پر، نہ اللہ کے پیغمبر پر، اور نہ ان کے پاس کوئی جو ہے آسمانی دین کی کوئی نیکی ہے۔ یہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو بھی اپنے پیچھے لگا کر جو ہے یہ گمراہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ ثبت الذین، تاکہ وہ اللہ ثابت رکھے ان لوگوں کو، آمن جو ایمان لائے، یعنی ایمان پر ثابت رکھے، وہدن، یہ قرآن ہدایت ہے، سراپا ہدایت، ہدایت کے معنی رہنمائی۔ تو قرآن جو ہے وہ رہنمائی کا حال ہے کہ یہ شروع سے آخر تک سراپا رہنمائی ہے ایمان والوں کے لیے، اور یہ دو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، راستہ بتاتا ہے کہ یہ نبیوں کا راستہ جنت والا ہے، اور یہ شیطانوں کا راستہ جو ہے نبیوں کے الٹ یہ جہنم کا راستہ۔ فرمایا بشرا، اور یہ قرآن خوشخبری ہے للمسلمین، واسطے حقیقی مسلمانوں کے، المسلم الف لام لگا ہے، جو سچے مسلمان ہیں، دل سے مسلمان ہیں۔ مسلمان کے معنی فرما برداری کرنے والا، مان لینے والا، سر تسلیم خم کرنے والا، جو اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے قرآن کی ہر بات کو مانتے ہیں، ان کے لیے یہ قرآن خوشخبری ہے کہ تم نے آسمانی دین اور آسمان والے اور آسمان والے سچے نبی کی بات تسلیم کر لی ہے، اس کے سامنے جھک گئے ہو، لہذا تمہارے لیے جو ہے بشارت ہے کامیابی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ جو ہے کافر، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، یعلمہ، سکھاتا ہے اس پیغمبر کو، بشر، کوئی انسان۔ طرح طرح کے نبی علیہ السلام پر جھوٹ لگاتے، کبھی کہتے اس نے خود بنا لیا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ وہ کہتے جی اس کو کوئی انسان ہے جو قرآن کی عبارتیں بنا کر اس کو دیتا ہے اور یہ ہمارے سامنے سنا دیتا ہے۔ آداب جی، آپ کا مائک میوٹ ہو گیا۔ کس کا؟ میرا؟ اچھا، اپنے آپ ہی ہو گیا، چلے ٹھیک ہے جی۔ فرمایا کہ انہم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، یہ اب میرا تو نہیں لے جی، رکے میں 3 نمبر سے
اللہ فرماتے ہیں ولا قدر البتہ تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں انہم کہ بے شک وہ کافر یقولون کہتے ہیں انما بے شک یعلمہ سکھاتا ہے تعلیم دیتا ہے معلم تعلیم دینے والا یعلمہ سکھاتا ہے اس پیغمبر کو بشر کوئی انسان۔ مکہ والے یہ جھوٹ لگاتے ہیں کہ یہ پیغمبر جو ہے یہ تو ان پڑھ ہے، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو کوئی شخص جو ہے قرآن کی عبارتیں جو ہے دے کر جو ہے پڑھاتا ہے اور یہ پڑھ کر پھر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ اس کے جواب میں دلیل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیل سے جواب دیتے ہیں کہ لسان الذی زبان وہ جو یلحدون جو وہ الزام لگاتے ہیں الیہ طرف اس کی اعجمی اجمی ہے، جس شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نبی علیہ السلام کو قرآن جو ہے سکھاتا ہے، پھر نبی علیہ السلام ہمیں قرآن پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو جن کا نام لیتے ہیں یعنی ان کو جو ان کی عقل ہی کوئی نہیں ہے، الزام اور جھوٹ بولنے میں کوئی عقل تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ تو ہونی چاہیے نا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہ بندہ جو ہے اس نبی علیہ السلام کو قرآن سکھاتا ہے اور وہ ہمیں سنا دیتے ہیں، فرمایا وہ بندہ تو اجمی ہے، اس کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں۔ جس کی زبان عربی نہیں ہے تو وہ عربی زبان والے کو جو ہے کس طرح عربی قرآن سکھائے گا جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے؟ تو کم از کم جھوٹ اور الزام لگاتے وقت ہی کچھ نہ کچھ تو سوچ لینا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہہ رہی ہوں۔ تو اللہ بڑی دلیل سے اس کو رد کرتے ہیں، فرمایا لسان الذی زبان اس شخص کی یلحدون جو الزام لگاتے ہیں الیہ طرف جس کی اعجمی اجمی ہے، غیر عربی ہے، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو سکھانے والا وہ شخص ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی تو زبان ہی عربی نہیں ہے، تو وہ عربی میں جو ہے نبی علیہ السلام کو جن کی زبان عربی ہے ان کو تعلیم کیسے دے گا؟ جس کی اپنی زبان عربی نہیں ہے وہ عربی والے پیغمبر کو جو ہے کس طرح عربی سکھائے گا؟ فرمایا وہ حاضہ اور یہ لسان زبان ہے عربی عربی، یہ قرآن پاک کی زبان تو عربی زبان ہے، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص نبی علیہ السلام کو سکھاتا ہے اور یہ ہمیں سنا دیتے ہیں، فرمایا اس شخص کا تو اس کی تو زبان عربی ہے ہی نہیں، تو وہ عربی والے شخص کو جو ہے کس طرح عربی سکھائے گا جس کو عربی کا کوئی لفظ ہی نہیں آتا؟ تو اس طرح کافر جو ہے بے تقی باتیں کرتے، جھوٹ پر الزام لگاتے۔ فرمایا کہ عربی مبین وہذا لسان، اور یہ زبان عربی مبین عربی ہے کھلے طور پر واضح طور پر، اس میں شک و شبہ والی بات ہی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے خالص عربی زبان میں اترا ہے اور نبی علیہ السلام کی زبان بھی عربی زبان تھی، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سکھاتا ہے اس کو تو وہ تو خود اس کی زبان عربی ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں کے، یہ سارے معنی ہیں آیات کے، حکم فیصلے نصیحتیں معجزات۔ ان الذین بے شک وہ لوگ لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے بے آیات اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کے حکموں فیصلوں معجزات کے، لا یہدی نہیں ہدایت دے گا ہم ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی باتوں پر نصیحتوں حکموں فیصلوں پر، ان کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ وہ الٹ چل رہے ہیں۔ اللہ کی آیات آسمان سے اتری ہیں، اس لیے جو آسمانی جو ہے آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ گمراہ ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے 72 فرقوں کو گمراہ قرار دیا کہ وہ قرآن تو پڑھتے ہی نہیں، نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں، قرآن کا تو علم ہے ہی نہیں ان کے پاس، ان کے پاس تو فرقوں کا علم ہے من گھٹ۔ اس لیے فرمایا کہ لا یہدیہم اللہ،
جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ کی آیتوں پر، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں، معجزات پر، ان کو اللہ لا یہدیہم اللہ نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بے شک اور بات سے ان کے عذاب ہے دردناک۔ انما بے شک یفتری جھوٹ گھڑتے ہیں، الکاذبہ حقیقی جھوٹ، انما بے شک یفتری گھڑتے ہیں، بناتے ہیں، الکاذبہ حقیقی جھوٹ، یا تمام جھوٹی باتیں، الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بے آیات اللہ ساتھ اللہ کی آیتوں کے، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے۔ فرمایا جھوٹ تو وہ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آسمانی آیات پر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ واضح باتیں کر رہے ہیں، کھلم کھلا، کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہے۔ انما یفتری بے شک جھوٹ گھڑتے ہیں، الکذبہ تمام قسم کے جھوٹ، کون گھڑتے ہیں؟ الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان رکھتے۔ یہ کون ہیں جو نہیں ایمان رکھتے؟ کافر ہیں، منافق ہیں۔ منافق کون ہیں؟ جن کی زبان پہ جو ہے اسلام اور دل میں جو ہے کفر ہے، اسلام دشمنی ہے، جو اللہ کے آسمانی دین کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے مذاہب پر چلتے ہیں، یہ ہیں جو ایمان نہیں لاتے آسمانی دین پر، اور یہ جو ہے تمام قسم کے جھوٹ یہ گھڑتے ہیں۔ جیسے میں نے کئی مثالیں بیان کی ہیں کہ قدوری جو ہے امام ابو حنیفہ جو ہے ان کی مسائل کی کتاب ہے جو عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کے جو ہے ٹرانسلیشن جو ہے اردو میں ہدایہ ہے، ہدایہ، اور جو ہے وہ قدوری کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ ہے انہوں نے من گھڑت یہ بنا لیا کہ جو ہدایہ قدوری کی جو ٹرانسلیشن جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کے ماننے والے جو قدوری ہے عربی میں، ان کے باتیں امام صاحب کی عربی میں ہیں، تو یہ ان کی ٹرانسلیشن جو ہدایہ ہے اس کے بارے میں سراسر ہر ایک شخص جو ہے جھوٹ بولے جا رہا ہے کہ یہ جو قرآن کی تفسیر ہے۔ جیسا کراچی کا مفتی ہے وہ مفتی طارق مسعود جو ہے، میں نے اس کے خلاف جو ہے ویڈیو جو ہے اپلوڈ کی تھی۔ یہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ ہدایہ قطعی طور پر جو ہے آسمانی قرآن کی جو ہے وہ تفسیر نہیں ہے۔ قرآن کی تفسیر خود اللہ نے اتاری ہے، 19واں پارہ، پہلا رکوع، آیت نمبر 33 سورۃ فرقان۔ احسن تفسیر اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن تفسیر دی ہے، اور وہ ہدایہ نہیں ہے، قدوری نہیں ہے، وہ آسمانی تفسیر ہے۔ تو یہ جو ہے یہ بدبخت جھوٹ بول بول کر جو ہے لوگوں کو قرآن سے دور لے جا رہے ہیں کہ قرآن نہ پڑھو، ہدایہ پڑھو۔ جو قرآن کی تفسیر جھوٹ بولتے ہیں، قرآن کی تفسیر ہدایہ نہیں ہے، یہ جو ہے حنفی کتاب قدوری ہے اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ میں تو پڑھاتا رہا ہوں BA میں، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے اتنی دفعہ کہا ہے، اس کے خلاف میں نے جو ہے وہ ویڈیو جاری کی ہے، آج تک اس نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے غلط ثابت نہیں کیا۔ الحمدللہ میں تو وہ پڑھاتا رہتا ہوں BA میں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما یفتری بے شک جھوٹ بولتے ہیں، الکذبہ تمام قسم کے جھوٹ۔ کون بولتے ہیں؟ الذین وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بے آیات اللہ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں، فیصلوں، آیات کے، نصیحتوں کے۔ ان کا آسمانی کتاب قرآن پاک کی آیتوں پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ ان کو تو سورہ کافرون تک نہیں پتہ کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سورہ کافرون میں کیا حکم دیا تھا اور آپ نے کیا فرق کیا تھا۔ یقین کریں، اللہ نے فرمایا کافروں سے کہہ دو لکم دینکم ولی دین۔ اگر ان کو سورہ کافرون کا پتہ ہوتا تو یہ بھی نبی علیہ السلام کے نقش قدم پہ چل کر جو ہے دنیا کے کافروں سے کہتے کافروں ہم تمہارا دین نہیں مانیں گے۔ ہمارے اللہ نے قرآن پاک میں سورۃ انفال جو ہے اس کی آیت نمبر جو ہے 39 اور سورہ بقرہ کے 193 میں ہمارے رب نے کہا ہے کہ کافر یہ جو ہے آسمانی دین کے علاوہ جتنے بھی فتنے ہیں ان کو ختم کرو اور ان کی جگہ اللہ کا مکمل دین نافذ کرو۔ ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ ہے۔
تو انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہے، جھوٹے جو ہے مذاہب تیار کر کے انہوں نے قوم سے جھوٹ ہی بولنا ہے، آسمانی دین تو چھپا رہے ہیں یہ۔ فرمایا علماء اولئک، اور یہ لوگ ہم الکاذبون، وہی ہیں حقیقی طور پر الف لام لگا حقیقی جھوٹے، اصلی جھوٹے یہ ہیں جو قرآن کی مخالفت میں من گھڑت جو ہے کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، آسمانی دین اور آسمانی تفسیر جو ہے قرآن پاک کی اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہدایہ جو قدوری کی جو ہے شرح یا ٹرانسلیشن ہے اس کو تفسیر بتا کر جو ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ لوگوں کو قرآن تفسیر جو ہے آسمانی اس سے دور لے جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا من کافر باللہ، جس نے بھی انکار کیا ساتھ اللہ کے، کفر کیا ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کا انکار کیا، اللہ کا انکار جو ہے وہ اس کی ذات کا، اس کی صفات کا، اس کے آسمانی دین کا، اس کے حکموں کا، فیصلوں کا انکار کیا، تو من کافر باللہ، جس نے بھی کفر کیا ساتھ اللہ کے۔ اللہ کا کفر کیا ہے کہ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ کے حکام، اللہ کا قرآن، اللہ کی آسمانی تفسیر، جس نے بھی ان کا انکار کیا، من بعد ایمان ہی، ایمان لانے اپنے کے، جس شخص نے بھی ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے کفر کیا، کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے وہ قرآنی آیات کا جو ہے اللہ کے قرآن کا وہ انکاری ہو گیا، اللہ سوائے من وہ شخص اکرہا جو مجبور کیا گیا، کراہت جو جبر کیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا مطمئن ہے، پرسکون ہے، بالایمان ساتھ حقیقی ایمان کے، ولیکن اور لیکن شرح من شرح جس نے کھول دیا، بالکفر ساتھ کفر کے صدر سینہ۔ اب درمیان میں اللہ کے ساتھ جملہ جو ہے استثناء کا ہے، اور من کافر سے آگے جو ہے اللہ کے بعد والا جملہ جو ہے شرح اپنا جو ہے اللہ کے بعد جو جملہ آ رہا ہے صدرن تک، یہ آپس جو ہے درمیان والا جملہ علیحدہ ہو جائے گا، یہ اس کے ساتھ اوپر والے کے ساتھ مل جائے گا کہ من کافر باللہ، جس شخص نے انکار کیا اللہ کا، من بعد ایمان ہی، بعد اپنے ایمان کے، تو وہ شخص جو ہے فعلیہم، یہ اوپر والا جملہ اللہ سے پہلے والا جملہ جو ہے فعلیہم جو ہے ان کے ساتھ ملے گا، اور درمیان میں اللہ کی وجہ سے استثناء آ گیا، جیسا ہم انگریزی میں کہتے ہیں آل دی اسٹوڈنٹس ور پریزنٹ ایکسیپٹ عبداللہ، تمام طالب علم جو تھے وہ حاضر تھے ایکسیپٹ عبداللہ، عبداللہ کے علاوہ، تو اللہ کے معنی علاوہ، سوائے۔ تو پہلا جملہ جو ہے من کافر باللہ، جس شخص نے انکار کیا ساتھ اللہ کے، من بعد ایمان ہی، پیچھے اپنے ایمان لانے کے، فعلیہم پس اوپر ان کے غضب، غصہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم اور واسطے ان کے عذاب عظیم، عذاب ہے بہت بڑا۔ اب درمیان والا اللہ والا جملہ جو ہے اس کا ترجمہ سن لیں، اللہ سوائے من اکرہا، جس کو کفر پر مجبور کیا گیا، ایک ایسا شخص ہے جو ایمان والا ہے لیکن وہ کافروں کے یا منافقوں کے یا کسی کے جو ہے وہ قابو آ جاتا ہے کہ تم جو ہے اسلام چھوڑو، کلمہ چھوڑو، ایمان چھوڑ دو ورنہ تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایسا شخص جو ہے کافروں کے نرغے میں آ جائے کہ تو ایمان چھوڑ دے گا تو ہم تجھے چھوڑیں گے، اگر ایمان نہیں چھوڑے گا تو ہم تجھے مار دیں گے، تو یہ ہے فرمایا الا من اکرہا، سوائے اس شخص کے جو مجبور کیا گیا، وقلبہ اور دل اس کا مطمئن پرسکون ہے، بالایمان ساتھ حقیقی ایمان کے، ولیکن اور لیکن من شرح جس نے کھول دیا، بالکفر ساتھ کفر کے صدرہ سینہ اپنا۔ اب یہ ہے کہ فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے جو کافروں کے نرغے میں آتا ہے اور وہ جو ہے اس کو مارتے پیٹتے ہیں، جان کا خطرہ ہو گیا ہے، تو پھر وہ جو ہے عارضی طور اپنی زبان سے جو ہے وہ کفر کا جو ہے اقرار کر سکتا ہے، کیونکہ جان بچانے بھی فرض ہے، تو جان بچانے کے لیے جو ہے زبان سے کفر کا انکار کر دے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتے ہیں،
فرمایا وقلبہ مطمئن، وہ جبر کیا گیا ہے اور اس نے جو ہے جبر کی وجہ سے، جان بچانے کی وجہ سے اس نے جو ہے کلمہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں کلمہ چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ اگر آپ کہتے ہیں میں عیسائی بن جاؤں تو عیسائی بن جاتا ہوں، ہندو کہتے ہو میں ہندو بن جاتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ولیکن وقلبہ مطمئن، اور دل اس کا مطمئن ہے، پرسکون ہے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ یہاں تک یہ اللہ کا جملہ جو چلتا ہے، اور یہ ہے ولیکن من شرح بالکفر صدرہ، یہ اس کے ساتھ جو ہے من کافر والے جملے میں غلطی کر گیا، یہاں پر من کافر باللہ من بعد ایمان ہی، اور اس کے بعد ہے ولیکن من شرح بالکفر صدرن فعلیہم غضب من اللہ، یہ سارا اکٹھا ہے۔ درمیان میں اللہ والا جو جملہ جو ہے میں نے پہلے یہ کہا تھا لیکن میں بعد میں غلطی کر گیا، سوری، اللہ سوائے اس کے من اکرہا، جو مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور دل اس کا مطمئن پرسکون ہے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ یہ شخص کافر نہیں ہے جو جان بچانے کے لیے زبان سے کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں کلمہ چھوڑتا ہوں، میں آپ کے کہنے پر عیسائی ہوتا ہوں، میں آپ کے کہنے پر ہندو ہوتا ہوں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وقلبہ مطمئن، اس کا دل مطمئن ہے حقیقی ایمان پر، وہ دل سے نہیں کہتا، وہ صرف زبان سے کہتا ہے جان بچانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، لیکن دل اس کا جو ہے ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، پرسکون ہے۔ اب دل کی بات تو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے اس نے زبان سے کہہ کر اپنے جو ہے جان بچا لی، اس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور دل اس کا مطمئن ہے، پرسکون ہے، ساتھ حقیقی ایمان کے۔ ولیکن، اور لیکن کافر وہ ہے، من شرح، جس نے کھول دیا، بالکفر، ساتھ حقیقی کفر کے، صدرن، سینہ، فعلیہم، پس اوپر ان کے، جنہوں نے کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دیا، کفر کو قبول کر لیا، دل سے قبول کر لیا، تو ان کا انجام کیا ہے؟ فعلیہم غضب، پس اوپر ان کے غصہ ہے، غضب ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ میں پھر سمجھا دوں کیونکہ درمیان میں استثناء والا جملہ آ گیا، اس لیے ترجمہ جو ہے مسلسل نہیں چل سکتا، تو یہاں سے شروع، من کافر باللہ، جس نے بھی کفر کیا ساتھ اللہ کے، یعنی اللہ کے دین کا، اللہ کے ذات کا، صفات کا، تو من بعد اس کے بعد ایمان ہی، اپنے ایمان لانے کے، جس نے بھی کفر کیا ساتھ اللہ کے، من بعد ایمان ہی، بعد اپنے ایمان کے، ولیکن، اور لیکن، من شرح، جس نے بھی کھول دیا، بالکفر، ساتھ حقیقی کفر کے، صدرن، سینہ۔ کافر کون ہے؟ ایمان لانے کے بعد کافر کون شمار ہوگا؟ جس نے اپنا سینہ جو ہے وہ کفر کے لیے کھول دیا، یعنی اپنے سینے میں جو ایمان تھا اس کو نکال کر اس نے دل سے کفر قبول کر لیا۔ جیسے منافق ہیں، منافق کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بعد میں جو ہے وہ کلمے کے، ان کے دلوں میں جو ہے کفر ہوتا ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دلوں سے نہیں پڑھتے، تو وہ حقیقی کافر ہے۔ تو فرمایا ولیکن من شرح، اور لیکن جس شخص نے بھی کھول دیا، بالکفر، ساتھ حقیقی کفر کے، صدرن، سینہ، جس نے اپنا سینہ کھول دیا کفر کے لیے کہ اب میرے سینے میں کفر آ جائے، اس نے جو کلمہ پڑھا تھا اس نے سینے دل سے نکال کر کفر کو جو ہے اس کے لیے اپنا سینہ دل کھول دیا اور کفر کو دل میں داخل کر لیا۔ فرمایا کہ فعلیہم، بس اوپر ان کے غضب، غصہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب عظیم، اور بعد سے ان کا عذاب ہے بہت بڑا۔ اس کے بعد فرمایا ذالک، یہ بانہم، بس اس کے کہ وہ لوگ استحبوا، انہوں نے محبت کی، پسند کیا، الحیات الدنیا، حقیقی زندگی دنیا کی کو، علی، اوپر، یا مخالف، الآخرت، حقیقی آخرت کے۔ فرمایا یہ ان پر غضب کیوں نازل ہوگا کہ انہوں نے جو ہے دنیا کی زندگی سے محبت کر لی، الآخرت، مقابلے، علی کے معنی خلاف، مقابلے یا خلاف آخرت کے،
انہوں نے آخرت کی زندگی جو ہے اس کے مقابلے میں دنیا جو ہے اس سے محبت کر لی، آخرت کو چھوڑ دیا۔ یہ ہیں وہ حقیقی کافر جن پر اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوگا۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، خاص قوم، الکافرین، حقیقی کافروں کی۔ الف لام جو لگایا اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے ہی، الف لام سے اسم معرفہ پراپر نون بنتا ہے، اور بغیر الف لام کے اس میں نکرہ کامن نون بنتا ہے۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اس لیے جہاں اللہ نے الف لگایا اس کا ترجمہ جو ہے وہ نکرہ سے مختلف ہوگا۔ یہ نہیں کہ جو ہے معرفہ کا ترجمہ بھی نکرہ ہی کرے جاؤ، نہیں، یہ الف اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے لگایا۔ تو فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، خاص قوم، الکافرین، حقیقی کافروں کی۔ القوم پر بھی الف لام لگا، خاص کر دیا، الکافرین بھی خاص کر دیا، جو دل سے کافر ہیں، حقیقی طور پر کافر ہیں، جو جان بچانے کے لیے زبان سے اقرار کر لیتے ہیں کہ کفر جو ہے اس کا اقرار کر لیتے ہیں، تو وہ جو ہے ان کے لیے یہ ہے وہ اس ایک کیٹیگری میں نہیں آتے۔ جیسے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مدینہ منورہ کا۔ کعب بن اسد یہودی جو تھا، بڑا چودھری تھا مدینہ منورہ کا، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات پر کوئی الزام لگایا۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اندر فرمایا کہ کعب بن اسد یہودی نے میری بیویوں پر بہتان لگایا ہے، کون مسلمان ہے جو اس سے بدلہ لے؟ تو محمد بن مسلمہ صحابی جو تھے وہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول، میں بدلہ لیتا ہوں اس بدبخت سے جس نے آپ کی بیویوں پر جھوٹا الزام لگایا۔ اللہ کے رسول، میں یہ خدمت کروں گا، آپ کے حکم کی تعمیل میں کروں گا، آپ کا بدلہ میں اس سے لوں گا۔ ہم بچپن سے اکٹھے کھیلنے والے ہیں، دوست ہیں، اور میں جو ہے اس کو جو ہے میں اس سے بدلہ ٹھیک ٹھاک لوں گا۔ محمد بن مسلمہ جو ہے جو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں اپنا اعتماد جو ہے دلانے کے لیے، کیا میں اسلام کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہوں یا آپ کے خلاف کچھ کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں کہہ سکتے ہو، صرف اس کو جو ہے اپنے قریب کرنے کے، کیونکہ وہ بچپن کا دوست تھا وہ۔ تو اگر میں کہتا ہوں کہ یہ نبی ٹھیک نہیں ہے تو یہ میں صرف اس کو زبان سے کہنا ہے، اس کی ہاں میں ہاں ملانے کے لیے، دل سے نہیں، کیونکہ وہ کافر ہے۔ میں نے بھی اس کو اعتماد میں لینے کے لیے میں نے بھی کہنا کہ جو ہے کہ کافرانہ بات اس یہودی والی بات ہی کہنی ہے کہ ہاں جی یہ نبی جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کیا مجھے اجازت؟ فرمایا ہاں اجازت۔ اب محمد بن مسلمہ جو تھے وہ سچے صحابی تھے، خالص ایمان والے تھے، نبی علیہ السلام کو اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، اس کو اپنا اعتماد میں لینے کے لیے تو وہ جو ہے ٹھیک ہے، آپ زبان سے کہہ سکتے ہیں، دل سے نہیں۔ تو قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو دل سے جو ہے کلمہ چھوڑ دے وہ جو ہے اس پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا، وہ تو دل سے جو ہے وہ سچا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے اور دل اس کا مطمئن ہے ایمان پر، اس لیے وہ تو خالص ایمان والا ہے۔ اور وہ اگر اپنی جان چھڑانے کے لیے جو ہے کفر کا کلمہ کہہ دیتا ہے، کفر کی بات کہہ دیتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دل میں تو ایمان ہے نا۔ تو اسی طرح محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے کہ اگر میں اس کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے میں آپ کی کوئی جو ہے برائی بیان کر دوں تو مجھے گناہ تو نہیں؟ فرمایا نہیں، کیونکہ تو زبان سے کر رہا ہے، اس کو اعتماد میں لینے کے لیے دل سے تو سچا ایمان والا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے جو ہے اس کو اجازت دی۔ پھر اس نے جو ہے لمبے جو ہے واقعہ ہے کہ پھر اس نے جو ہے وہ رات کے وقت گیا، اس کو کہا یار ہم جو ہے مہاجر ہیں، ہمارے پاس گندم نہیں ہے، چلو ہمیں کوئی تھوڑی سی گندم، چودھری آدمی ہو تمہارے پاس گندم ہے تو ہمیں گندم دے دو۔ وہ اتنا بدتمیز سا چودھری تھا نا یہودیوں کا، کہتا ٹھیک ہے میں محمد بن مسلمہ میں آپ کو گندم دوں گا، لیکن اس شرط پر کہ آپ کی اپنی بیوی جو ہے میرے پر رہن رکھ دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، رکھنی اس نے، وہ غیر مند تھا، دے تو نہیں سکتا تھا اپنی بیوی کو۔ نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آؤں گا۔
کل رات کو شام کے وقت تو گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس کی بیوی اس کو روک رہی ہے یہودی کو کہ باہر نہ نکلو، یہ مسلمان تیرے خلاف ہیں، مجھے بو آ رہی ہے تیرے خون کی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ باہر نکلو۔ اس نے کہا کہ وہ کوئی میرا تو لگوٹیا یار ہے، بچپن سے یار ہے محمد مسلمان جو ہے، وہ میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا نہ نکلو، لیکن وہ باہر نکل آیا۔ محمد مسلمہ جو ہے وہ دو چار ساتھیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، اندھیرا تھا رات کا، ان کو انہوں نے دائیں بائیں رستے کے چھپا دیا تھا اپنے ساتھیوں کو، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ جب میں سیٹی بجاؤں نا تو تم جو ہے اس پر ٹوٹ پڑنا۔ تو جب وہ ان کو جو ہے اس کو یہودی کو لے کر محمد بن مسلمہ جو ہے گھر سے نکلے، اور کافی دور گھر سے جو ہے جہاں چھپے ہوئے تھے ساتھی ان کے، جو وہاں آگے، تو محمد بن مسلمہ سے نے یہودی سے کہا کہ یار تو میرا دوست ہے، اتنی شاندار خوشبو آ رہی تیرے کپڑوں سے، یہ خوشبو تم کس سے لیتے ہو؟ میرے پاس بہت پیسے ہیں، میں اعلیٰ ترین خوشبو جو ہے خرید کر لگاتا ہوں۔ اس نے کہا محمد بن مسلمہ ذرا اپنا سر دکھائیں یار، مجھے بالوں جو ہے بالوں کو سونگھنے دیں، میرا خیال ہے تیرے بالوں میں جو ہے بہت زیادہ خوشبو ہے۔ اس نے سر جھکایا، اس نے اس کے بال پکڑ لیے اور دونوں ہاتھوں سے بال پکڑ کر اس کو نیچے کیا اور سیٹی بجا دی، اور آگے ان کے ساتھی انہوں نے آ کر اس کی گردن اڑا دی۔ تو یہ واقعہ مدینہ منورہ کا ہے۔ اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے خلاف کچھ بکواس کی تھی، اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ کون ہے جو اس سے بدلہ لے؟ تو انہوں نے کہا میں نہیں بدلہ۔ تو یہ ہے کہ اب انہوں نے اجازت دی نبی علیہ السلام کی، مجھے اپنا اعتماد بٹھانے کے لیے نا مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے خلاف کچھ کہہ سکوں، تاکہ وہ خوشی سے میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے کر لو اس کو۔ تو یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت کے وقت ہو، کوئی انسان کی پکڑ ہو گئی ہو، جان جو ہے خطرے میں ہو، تو وہ عارضی طور پر جو ہے صرف زبان سے جو ہے وہ اقرار کر سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اسلام چھوڑتا ہوں، لیکن دل سے نہ چھوڑے۔ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا القوم خاص قوم الکافرین حقیقی کافروں کی کو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے۔ یہ کافر جو ہیں جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور اندر سے جو ہے اسلام کے دشمن ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے دل سیل بند کر دیے۔ دلوں کا جو راستہ ہے ہدایت کا، جس سے ہدایت گزرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ جو ہے سیل بند کر دیا۔ اللہ کی ہدایت جو ہے ایسے دلوں میں نہیں جاتی جن دلوں میں جو ہے کفر، منافقت اور شرک کی غلاظت ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر جو ہے طبع اللہ مور لگا دی ہے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، واسمعہم، اور اوپر ان کے کانوں کے، وابصارہم، اور اوپر ان کی نظروں کے، دل آنکھوں کے۔ تو ان تینوں پر اللہ نے مور لگا دی، دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر۔ ان کے اندر اللہ کی ہدایت داخل نہیں ہو سکتی کفر کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے۔ منافق بھی دل میں کفر ہی ہوتا ہے، دل سے کافر ہی ہوتا ہے، اور مشرک جو ہے۔ ان تینوں کی غلاظت کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت پاکیزگی جو ہے ان کے دلوں تک داخل ہونے کے لیے سیل بند کر دیا راستہ ہدایت کا۔ فرمایا اولئک، یہ لوگ ہم وہی ہیں الغافلون، حقیقی بے خبر، غافل، سست۔ فرمایا لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، کہ بے شک وہ کافر، پھر آخرت، بیچ حقیقی آخرت کے پیچھے آنے والی زندگی کے، ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے، اد لگا ہوا، حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ یہ کافر جو ہے، منافق جو مشرک جن کے دلوں میں کفر ہے، یہ آخرت میں حقیقی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ نقصان ہی پائیں گے، ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کفر کی وجہ سے۔ ثم، پھر ان ربک، کا بے شک رب آپ کا، للذین، واسطے لوگوں کے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما، پیچھے اس کے، جو فتنوا، وہ آزمائے گئے، جن لوگوں نے جو ہے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی، اس کے بعد کہ ان کو جو ہے فتنوا، فتنے میں ڈالا گیا۔ کافروں نے، مکہ کے کافروں نے ایمان والوں کو فتنے میں ڈالا، آزمائشوں میں ڈالا، تشدد میں ان پر کیا، ظلم کیے، ان کو شہید کیا گیا۔ فرمایا
ثم ان ربا کا پھر بے شک رب تیرا للذین واسن لوگوں کے حاجروں جنہوں نے ہجرت کی من بعد ما پیچھے اس کے جو ہوتے ہیں وہ فتنے میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں، عذاب میں ڈالے گئے کافروں کی طرف سے، تو پھر جو ہے ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا ہجرت کے بعد مدینہ جا کر، پھر انہوں نے جہاد بھی کیا، وصبروا، اور انہوں نے صبر کیا مشکلات میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں، ان ربا کا بے شک رب آپ کا من بعدہا، بعد ان آزمائشوں کے، مصیبتوں، پریشانیوں کے، لغفور، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ دوں جی۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا، اور جس وقت ہم بدل دیتے ہیں، آیتاً کوئی حکم، کوئی فیصلہ، کوئی آیت، مکانہ جگہ آیت، کسی بھی حکم یا آیت کے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ عالم، زیادہ جاننے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو نزل ہو، جو وہ اتارتا ہے۔ قالوا، کہا کافروں نے، انما، بے شک، انت، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مفتر، جھوٹ گھڑنے والا ہے۔ مکہ کے کافر کہتے ہیں یہ قرآن کی عبارتیں تو خود ہی بنانے والا ہے، یہ آسمان سے نہیں اتری، ہم نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں بل اکثرہم، بلکہ زیادہ ان کے، لا یعلمون، نہیں علم رکھتے، جاہل ہیں۔ کل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں نزلہ، اتارا ہے، اس قرآن کو، روح القدس، پاکیزہ ذات کی روح نے، پاکیزہ ذات کے حکم نے، روح کے معنی حکم، اور یہ لقب ہے جبریل علیہ السلام کا، روح القدس، من رب کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کے ساتھ، حقیقی سچ کے، اللہ نے اس قرآن کو سچ پر اتارا ہے، کوئی چیز اس پہ شک و شبہ والی نہیں ہے، جھوٹی نہیں، من گھڑت نہیں ہے۔ لیکن سب میں تدینہ، تاکہ وہ ثابت رکھے ان لوگوں کو، آمن، جو ایمان لائے، ایمان پر ثابت رکھے اس قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، ان کا ایمان پختہ ہوگا، خالص ہوگا۔ فرمایا وہدن، اور یہ قرآن ہدایت ہے، وبشریٰ، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، واسطے حقیقی جھکنے والوں کے، واسطے حقیقی مسلمانوں کے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، اللہ فرماتے ہیں البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ کافر، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، یعلمہ، سکھاتا ہے اس پیغمبر کو، بشر، کوئی انسان۔ یہ مکہ والے کہتے ہیں کہ یہ کوئی انسان ہے جس سے یہ سیکھتا ہے قرآن اور پھر ہمیں سنا دیتا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہیں لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون، جو الزام لگاتے ہیں، الحاد کے معنی ہوتا ہے اپنا بے دینی۔ ملحد کون ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی دین ہی نہ ہو، جیسے کمیونسٹ ہیں چین اور روس کے، جن کا کوئی دین نہیں ہے، اور اسی طرح بدھ مت کے جو پجاری ہیں ان کا بھی کوئی دین نہیں ہے، تو جن کا دین نہ ہو ان کو ملحد کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لسان الذی، زبان اس شخص کی، یلحدون، جو الزام لگاتے ہیں، یہاں پر جو ہے الزام لگانا، الیہ، طرف اس پیغمبر کی، اعجمی، اجمی ہے، جس شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ کافر کہ وہ نبی علیہ السلام کو قرآن کی عبارتیں سکھاتا ہے اور پھر وہ ہمیں سنا دیتا ہے۔ فرمایا وہ سکھانے والے جو تم کہتے ہو اس کی زبان تو عربی ہے ہی نہیں، وہ تو اجمی ہے، غیر عربی زبان ہے اس کی۔ تو جس کی زبان عربی نہیں ہے تو قرآن عربی میں بنا کر کس طرح جو ہے نبی علیہ السلام کو، عربی زبان والے پیغمبر کو وہ سکھائے گا؟ کس طرح سکھائے گا؟ اس کی تو اپنی زبان عربی نہیں ہے۔ وَهَذَا لِسَانٌ، اور یہ زبان ہے عربی مبین، عربی کھلم کھلا، واضح طور، قرآن کی زبان واضح طور پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان واضح طور پر جو ہے وہ عربی ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون، جو نہیں ایمان لاتے تھے، آیات اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے، نصیحتوں کے، حکموں کے، فیصلوں کے۔ اس میں یہ منافق جو ہے بھی آ جائیں گے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے اس قرآن کی مخالفت میں اپنے مذہب تیار کر لیے، اپنی کتابیں تیار کر لی اور لوگوں کو جو ہے اس دین کے خلاف بھڑکاتے ہیں، لے جا رہے ہیں گمراہی کی طرف۔ یہ بھی جو ہے یہ کافروں میں شامل ہے۔ منافق جو ہوتا ہے زبان سے کلمہ پڑھنے والا اور دل میں کفر، اس کو جو ہے وہ اس کے دل، منافق کے دل میں کفر ضرور ہوتا ہے، کیونکہ زبان سے اقرار اور دل سے انکار، یہی منافق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لا یہدیہم، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ، اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی آیتوں پر، قرآن پاک کی آیتوں، نصیحتوں پر عمل نہیں کرتے، اس کے حکموں اور فیصلوں کو نہیں مانتے ہیں، لا یؤمنون، نہیں مان لاتے ہیں،
لہم لا یہدیہم اللہ، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، ولہم عذاب علیم، اور واسطے ان کے عذاب ہے دردناک۔ انما بے شک یفتری گھڑتے ہیں الکذبہ، تمام قسم کے جھوٹ، جمع بھی بناتا ہے الف لام اور معرفہ بھی بناتا ہے، تمام قسم کے حقیقی جھوٹ۔ انما بے شک یفتری گھڑتے ہیں جو الکذبہ تمام حقیقی جھوٹ، الذین وہ لوگ، جھوٹ وہ گھڑتے ہیں لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بے آیت اللہ، ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکموں فیصلوں پر، جو اللہ کی آیتوں نصیحتوں حکموں فیصلوں معجزات پر ایمان نہیں لاتے ہیں وہ جھوٹ گھڑتے ہیں۔ جو ایمان لاتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہوتے ایمان والے۔ فرمایا واولئک، اور یہ لوگ ہم الکاذبون، وہی ہیں حقیقی جھوٹ بولنے والے۔ من کفر، جس نے بھی کفر کیا، انکار کیا، باللہ، ساتھ اللہ کے، من بعد ایمان ہی، بعد اس کے ایمان لانے کے، الا سوائے، من اس شخص کے، اکرہا جو مجبور کر دیا گیا، ایسا شخص جو مجبور کر دیا گیا ہے کہ وہ اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کر لے، وہ کافروں میں شامل نہیں ہے۔ وقلبہ، اور دل اس کا مطمئن پرسکون ہے، بالایمان، ساتھ حقیقی ایمان کے، صرف جان بچانے کے لیے زبانی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اسلام چھوڑ دیتا ہوں، میں آپ کا دین مان لیتا ہوں، جان بچانے کے لیے، تو فرمایا اس کا دل جو ہے جب مطمئن ہے اللہ پر، ایمان خالص ایمان پر، تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح، جس نے کھول دیا بالکفر، ساتھ حقیقی کفر کے، صدرن، سینہ، فرمایا حقیقی کافر وہ ہے جس نے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھول دیا، یعنی کفر کو اپنے دل میں داخل کر لیا خود۔ فعلیہم، بس اوپر ان کافروں کے غضب، غصہ ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ولہم عذاب عظیم، اور واسطے ان کے عذاب ہے بہت بڑا۔ ذالک، یہ بات، بانہم، بس اس کے ہے کہ وہ لوگ استحبوا، انہوں نے پسند کیا، محبت کی یا پسند کیا، الحیات الدنیا، حقیقی زندگی دنیا کی کو، علی الآخرۃ، خلاف آخرت کے، مقابلے آخرت کے، جنہوں نے دنیا جو ہے وہ اختیار کر لی ہے اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، آخرت کا انکار کر لیا، اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے، بس دنیا کما رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، جس سے ہمارے اکابرین ہیں، حکمران ہیں، علماء اور مفتی ہیں جو سارے کافروں کے فتنے کو چلا رہے ہیں، یہ سب وہ ہیں دنیا آخر کے مقابلے میں دنیا سمیٹنے والے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، خاص قوم، الکافرین، حقیقی کافروں کی کو۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، طبع اللہ، مور لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، اوپر ان کے دلوں کے، وسمعہم، اور اوپر ان کے کانوں کے، وابصارہم، اور اوپر ان کی آنکھوں کے، واولئک، اور یہ لوگ، ہم الغافلون، وہی ہیں غفلت کرنے والے، سستی کرنے والے۔ لا جرم، نہیں کوئی شک، انہم، بے شک وہ کافر، فی الآخرت، بیچ آخرت کے، ہم الخاسرون، وہی ہیں حقیقی نقصان اٹھانے والے۔ ثم، پھر، ان ربک کا، بے شک رب آپ کا، للذین، واسطے لوگوں کے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما، بعد اس کے، جو، ما کے معنی جو، فتنوا، وہ فتنے میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، تکلیفوں میں، ظلموں میں ڈالے گئے، تشدد میں ڈالے گئے، یعنی ان پر جو ہے ایمان کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کی وجہ سے کافروں نے ان پر تشدد کیا، ظلم کیا، یا قیامت تک کوئی بھی لوگ ہیں جن پر جو ہے کافر ظلم کرتے ہیں، جس طرح یہ فلسطین کے مسلمان ہیں، شام کے مسلمان، یہ حقیقی عرب ہیں اور حقیقی ایمان والے ہیں، اس لیے منافق بھی کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے ان پر ظلم کرتے ہیں۔ فرمایا من بعد ما، بعد اس کے، فتنوا، وہ فتنے میں ڈالے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، انہوں نے ہجرت کی، اس کے بعد کے کافروں نے ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان پر تشدد کیے، ظلم کیے، فتنوں میں ان کو ڈالا، اور وہ بیچارے جو ہے کافروں کے تشدد و ظلم کی وجہ سے جو ہے انہوں نے ہجرت کر لی، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبر، انہوں نے صبر کیا، ان ربک کا، بے شک رب آپ کا، من بعدہا، بعد اس کے، لغفور الرحیم، البتہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔